سنت انبیاء مرحبا مرحبا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی برکات بیان کی جاتی رہتی ہیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مبلغین جب بیان کرتے ہیں، درس دیتے ہیں تو درود پاک کے فضائل بیان کرتے ہیں، تو اے کاش کہ ہم کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے بن جائیں۔ فرمانے امیر اہل سنت پیش کرتا ہوں، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں، وہ بندہ نہایت ہی خوش نصیب ہے جسے جو ہی موقع ملتا ہے جھٹ سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ سجا لو اپنے دامن میں درود پاک کے جگنو، اندھیری قبر میں ہم کو اجالے کی ضرورت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے سنت انبیاء، آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں کا بیان سن رہے ہیں۔ مختلف سنتوں کا بیان ہم نے سنا اور اب ہمارا ٹاپک جاری ہے، تبلیغ دین سنت انبیاء ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، ان کی تبلیغ دین کا بیان ہم نے اس پروگرام میں کیا، اور آج انشاءاللہ عز و جل ہم سنیں گے ابو الانبیاء جناب خلیل اللہ جد مصطفیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ دین کا بیان۔ آپ نے کس طرح اپنی قوم کو، اپنے چچا کو، نمرود کو تبلیغ فرمائی، دین کی دعوت دی، انشاءاللہ آج اس کا بیان سنیں گے۔ نیکی کی دعوت دینا یہ ہمارے دین اسلام میں بہت اہم عبادت ہے، اور کہا گیا کہ نیکی کی دعوت دینا یہ لذت والی عبادت ہے۔ نیکی کی دعوت دینے والا نیکی پر عمل کرنے والے کی طرح ہے۔ نیکی کی دعوت دینے والے کے لیے اللہ پاک کی جانب سے فلاح و کامرانی کی خوشخبری ہے۔ نیکی کی دعوت دینے والے کی بولی بارگاہ خداوندی میں بہت پسندیدہ ہے۔ نیکی کی دعوت دینے والے کو ہر کلمے کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ نیکی کی دعوت دینے والے کا ثواب بڑھتا رہتا ہے۔ نیکی کی دعوت دینے والے کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ نیکی کی دعوت دینے والے کے لیے جنت سجائی جاتی ہے۔ نیکی کی دعوت دینے والے کو جنت الفردوس عطا کی جائے گی۔ نیکی کی دعوت دینے والے کو اللہ پاک کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ نیکی کی دعوت دینے والے کو بروز قیامت عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا۔ اور نیکی کی دعوت دینا اولیاء کا، صحابہ کا، بلکہ انبیاء کرام علیہم السلام کا طریقہ ہے۔ اے کاش کہ ہمیں بھی نیکی کی دعوت کا جذبہ نصیب ہو جائے۔ آئیے بڑھتے ہیں نگران پاکستان مشاورت حاجی شاہد اتاری مدہ ذل العالی کی جانب، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو تبلیغ دین فرمائی کچھ اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ جی حضور، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی آج تبلیغ دین کا بیان ہے، تو کچھ ان کا تعارف بھی بیان ہو جائے، پھر ان کی تبلیغ دین کے بارے میں ہم بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام انبیاء میں ایک خاص بلند، بالا، اعلیٰ اور والا مقام رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اعلیٰ آپ کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا، آپ کو معراج کروائی، آپ کو بھی معراج ہوئی۔ معراج مصطفیٰ کی تو کیا بات ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام کو بھی معراج ہوئی۔ جو انبیاء اولو العزم ہیں، جو بہت ہمت والے رسول ہیں، سارے نبی ہمت والے ہیں، مگر ان میں وہ بعض کو بعض پر فضیلت ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول
اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. یعنی عام مخلوق میں اولیاء افضل ہیں اور اولیاء سے انبیاء افضل ہیں اور انبیاء میں سب سے افضل و اعلیٰ ہمارا نبی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام انبیاء پر فضیلت حاصل ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد. اچھا، آپ کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے آپ کی اولاد سے آئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ کی اولاد سے تشریف لائے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام مبارک ابو رحیم سے بنا ہے. ابراہیم ابو رحیم سے بنا. جی، مہربان باپ. اور اللہ کی شان دیکھیے، آپ بہت مہربان تھے. اور ابو ضیفان آپ کا ایک لقب ہے، یعنی مہمان نواز. بہت زیادہ مہمان نوازی فرمایا کرتے. یہ بھی کہا گیا کہ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے. یہ بھی کہا گیا کہ مہمان کو تلاش کر اس کے ساتھ کھانا تناول فرماتے تھے. اور نت نئے لذیذ کھانے آپ نے مہمانوں کے لیے بنوائے، پراٹھے بنائے اور بچڑے بھون کر آپ پیش کر دیتے تھے. آپ کی توجہ میں ہوگا جب فرشتے آئے تھے لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب دینے کے لیے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دینے کے لیے، تو فرشتے مہمان کی صورت میں آئے. تو ابراہیم علیہ السلام نے جھٹ پٹ فی الفور ان کے لیے بچڑے ذبح کیے اور بھون کر ان کو پیش کیا. مگر وہ فرشتے تو کھانے پینے سے پاک ہیں، وہ کھاتے نہیں تھے. مگر یہ عرض کرنے کا مقصد ہے کہ آپ بہت زیادہ مہمان نواز تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک شان و عظمت یہ عطا فرمائی کہ آپ کا حلیہ مبارک میرے آقا علیہ السلام سے بہت ملتا تھا. میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ جاننے کے لیے اپنے صاحب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ لو. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ السلام جی مشابہت تھی. اور سبحان اللہ، نماز سے بہت محبت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. اور آپ غمگین ہوا کرتے تھے کہ لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے. اس بات پر آپ غمزدہ ہوتے کہ بھی میں ہی اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور لوگ کیوں نہیں کرتے. اللہ کی شان دیکھیے، آپ کی کڑن پر اللہ پاک نے یہ مہربانی فرمائی کہ جب آپ نماز پڑھتے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے فرشتوں کو بھیجتا جو آپ کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے. حج بیت اللہ پر آپ کی بہت یادیں ہیں. خانہ کعبہ کی تعمیر آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی. پھر حج کے لیے جو آواز دی گئی اللہ کی طرف سے وہ آپ نے دی اللہ کے حکم پر. اور جس نے جتنی بار لبیک کہی وہ اتنی بار حج کرے گا. قربانی آپ کی سنت ہے، میرے نبی کی بھی سنت ہے. اپنے شہزادے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر آپ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اور پھر اللہ کے حکم سے جنتی مینڈا آیا. تو امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے، اس کے اندر پورا یہ واقعہ لکھا ہوا ہے اور کتب میں بھی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اخلاق کریمہ میں بہت اچھے تھے. آپ کے اخلاق مبارک بہت اچھے تھے. توکل، تسلیم و رضا کے پیکر تھے. سخاوت بہت فرماتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا سے بے رغبت اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ آپ کی خدمت میں انگور پیش کیے گئے تو ایک ایک دانہ آپ اٹھاتے، کھاتے اور ہر دانے پر ذکر اللہ کیا کرتے تھے. جیسے ہمارے ماحول کے اندر یا واجدو پڑھتے ہیں. واجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، تو وہ ذکر اللہ کی ایک صورت ہے یہ بھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر وقت ذکر اللہ کرتے. اللہ کے ذکر سے بہت محبت تھی. کھانا تناول فرماتے ہوئے بھی ذکر اللہ کر رہے ہیں. کھیتی باڑی آپ کا پیشہ رہا، بکریاں بھی آپ نے چرائیں، کپڑے بھی بیچا کرتے تھے، یہ بھی کہا گیا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے پہلے بال سفید ہوئے. اللہ کی شان، آپ نے سفید بال دیکھے تو عرض کی یا اللہ یہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا کہ اے ابراہیم، اے میرے خلیل، یہ بزرگی ہے، یہ وقار ہے. تو عرض کی یا اللہ میرے وقار میں اضافہ فرما دے. سب سے پہلے سلا ہوا پاجامہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زیب بدن فرمایا. منبر پر سب سے پہلے خطبہ آپ نے پڑھا. اللہ کی راہ میں جہاد سب سے پہلے آپ نے کیا.
سب سے زیادہ اہتمام کے ساتھ مہمان نوازی کا سلسلہ آپ سے سٹارٹ ہوا۔ سرید ایک کھانا ہے، یعنی روٹی بوٹی شوربہ سب مکس ہو جائے اور وہ کھانا آسان ہو جاتا ہے، اور طاقتور بھی، اس کو کھانوں کا سردار بھی کہا گیا۔ یہ بھی سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے تیار کیا۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے معانقہ سب سے پہلے شروع کیا، گلے ملتے ہیں نا، تو یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلے ملاقات کے لیے یہ انداز اپنایا۔ اچھا، آپ کے اوصاف مبارک قرآن میں مذکور ہیں کہ آپ کامل الایمان بندے ہیں۔ قرآن میں آپ کی صفت بیان ہوئی کہ آپ صدیق ہیں، آپ نبی ہیں۔ قرآن میں آپ کی صفات بیان ہوئی کہ آپ بے شمار خوبیوں کے مالک ہیں، آپ مقتدا ہیں، آپ پیشوا ہیں، اللہ کا ہر حکم ماننے والے ہیں، ہر باطل سے جدا ہیں، ہر حق کی طرف یکسو ہیں، شرک و باطل سے پاک ہیں، دور ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے انعامات پر شکر ادا کرنے والے ہیں۔ آپ کی شان قرآن نے بیان کی کہ اللہ کی طرف سے ملنے والے ہر حکم کو آپ پورا کرتے تھے۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم کے جس نے احکام کو پوری طرح ادا کیا۔ آپ تحمل والے تھے۔ آج کل ہوتا ہے نا کہ بے صبری اور جذباتی پن، اور لڑ رہے ہیں تو مار رہے ہیں تو مر رہے ہیں تو طلاقیں دے رہے ہیں تو تھپڑ مار رہے ہیں۔ ارے بھائی تحمل کرو یار، اگر آپ کے بھائی سے غلطی ہو گئی آپ سے نہیں ہوتی، آپ کے اولاد سے غلطی ہو گئی، آپ بچپن میں غلطیاں نہیں کرتے تھے، گھر والی نے اگر نمک زیادہ ڈال دیا تو صبر کر لو بھائی، ایک دفعہ ہو گیا کیا ہے، بار بار بھی ہوتا ہے تو اس کو سمجھایا جائے۔ اگر آفیسر نے ڈانٹ دیا، ابو نے ڈانٹ دیا تو صبر کریں، تحمل کریں۔ تو انبیاء کرام کا یہ انداز رہا، اچھے اخلاق، تحمل۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تحمل والے، بہت زیادہ خوف خدا رکھنے والے، اور اللہ کی بارگاہ میں رونے والے، زاری کرنے والے، اور یہ شان بھی آپ کی قرآن نے بیان کی۔ ان ابراہیم لحلیم اوّاہ منیب، بے شک ابراہیم بڑے تحمل والا، بہت آہیں بھرنے والا، رجوع کرنے والا۔ اور عمر بھائی دیکھیے کہ وہ لوگ جو نا یار آپ ڈراتے رہتے ہیں، خوف کی بات کرتے ہیں، اتنی بلند و بالا اور اعلیٰ شان ہے، مگر یہ اللہ سے ڈرتے ہیں، روتے ہیں اس کی بارگاہ میں۔ تو انبیاء کرام اللہ کی یاد میں روئیں، اپنی امت کے غم میں روئیں، اور اللہ کی محبت میں روئیں، خوف خدا سے روئیں۔ ہم گناہ گاروں کو تو اور بھی زیادہ خوف خدا میں رونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر انعامات کی بارش فرما دی۔ دیکھیں جس کو جو ملا ہے اللہ کی عطا سے ملا ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو شان میرے مولا نے عطا فرمائی نا، سبحان اللہ۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے بچپن ہی سے عقل سلیم عطا فرمائی، رشد و ہدایت عطا فرمائی۔ اور یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر نبی عارف عالم پیدا ہوا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ دنیا میں آنے کے بعد یا کسی کی تبلیغ پر یا وحی الہی آنے کے بعد یہ سلسلہ ہوا، نہیں، بائی برتھ ہر نبی اللہ کو جاننے والا اور عالم تھا۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، اپنا خلیل بنایا، صراط مستقیم کی طرف آپ کو ہدایت عطا فرمائی۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنا لیا۔ اچھا، آپ پر امتحانات کا تواتر رہا، مگر آپ استقامت کے ساتھ رہے، ہر امتحان میں کامیاب ہوتے رہے۔ آپ نے ہجرت کی اللہ کی رضا کے لیے، امتحان تھا نا۔ نارے نمرود میں ڈالا گیا، امتحان تھا نا۔ آپ کو حکم ہوا کہ اپنی زوجہ حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس جنگل میں چھوڑیں جہاں آبادی نہیں ہے، ریگستان ہے، جہاں ابھی کعبہ تعمیر ہوا ہے۔ اللہ کے حکم پر آپ چھوڑ کر آ گئے۔ کبھی سب سے زیادہ تو اللہ سے محبت ہوگی، بال بچوں، بیوی سے، بہنوں سے، دوستوں سے، جس چیز سے بھی محبت ہوگی اللہ کے لیے ہوگی نا، اللہ کی رضا کے لیے ہوگی۔ تو خیر آپ کا یہ امتحان تھا، مگر آپ کامیاب ہوئے۔ حکم ہوا کہ اپنے فرزند کو جو بڑے
تمناؤں کے ساتھ، آرزوؤں کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ حاصل کیا، اور جب وہ کچھ بڑے ہوتے ہیں، 12-13 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں، اب تو لاڈلا بھی ہے، اکلوتا بھی ہے، کام میں ہاتھ بھی بٹاتا ہے، اللہ کا حکم آتا ہے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور وہ شہزادے بھی کیسے ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، وہ تیار ہو جاتے ہیں، اللہ کا حکم ہے میں حاضر ہوں، اور اپنی گردن پیش کر دیتے ہیں، اپنی جان پیش کر دیتے ہیں۔ ہم سے نمازیں نہیں پڑھی جاتی، ہم سے زکوٰۃ نہیں دی جاتی، اللہ سے بڑی محبت ہے، رسول سے بڑی محبت ہے۔ ارے کیسی محبت ہے یہ! تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن آزمائشوں میں مبتلا فرمایا، آپ نے سب پر صبر کیا۔ پھر اللہ کی شان، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھاپے میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی، اور سبحان اللہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ آپ کو پوتوں کے بھی مبارکباد دی گئی، حضرت یعقوب علیہ السلام عطا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، یعقوب علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، پھر ان کے شہزادے، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام کو نبوت بھی عطا فرمائی، سلطنت بھی عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں وسیع رزق دیا، نیک اولاد دی، صالح اولاد دی، اور آپ کی شہرت بہت زیادہ فرمائی۔ اب دیکھیں کہ مسلمان نماز میں درود ابراہیم پڑھتے ہیں، ویسے بھی پڑھتے ہیں، اور یہ افضل درود ہے، ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود بھیجا جاتا ہے نماز کے اندر، اور یہودی، عیسائی، سب مذاہب والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمایا، اور آپ کی ظاہری حیات میں بھی نیک نامی آپ کا مقدر فرمائی، اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ دیکھیں کہ 1400 سال سے زیادہ تو میرے آقا علیہ السلام کو ہو گئے، اور اس سے بھی پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوئے، مگر ہزاروں سال ہو گئے ذکر ابراہیم علیہ السلام جاری و ساری ہے، اور اب بھی آپ کا ذکر جمیل باقی ہے، کیوں نہ باقی ہو۔ قرآن نے کہا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے بعد والوں میں اس کی تعریف باقی رکھی، ابراہیم پر سلام ہو۔ شان انبیاء دیکھیں عمر بھائی کہ ان پر اللہ تعالیٰ سلام بھیجتا ہے، تو ہم اگر جمعے کے بعد صلاۃ و سلام پڑھے تو کوئی حرج کیا ہے، سعادت کی بات ہے۔ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے بھی آقا پر سلام بھیج رہے ہیں، اور جو حضور کی بارگاہ میں سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سلامتی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی شان و عظمت کا مختصر میں نے کچھ عرض کیا۔ آپ بڑی شانیں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ غیر خدا کی عبادت کی طرف راغب ہو گئی، ستاروں کی پوجا، اور قوم کا جب برا حال، تو آپ نے بھی بیان بھی کیا کہ آپ تو ویسے کوڑتے تھے کہ میرے ساتھ نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ یہ ہمارے لیے درس ہے نا، غلامان انبیاء کے لیے، سارے نبیوں کے غلام ہیں ہم بھائی، کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، کہ آپ کی یہ کڑن ہے کہ گھر والی نماز پڑھے، کہ آپ کی یہ کڑن ہے کہ آپ کی اولاد نماز پڑھے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، ہمیں قرآن نے یہ کہا کہ تو بھی نماز پر قائم رہے، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دے۔ کیا ہم بچوں کو نماز کا کہتے ہیں؟ گھر کے جتنے افراد ہیں، آپ نمازی ہیں ماشاءاللہ، اللہ آپ کو صحیح نماز پڑھنے کی توفیق دے، آپ کو جماعت کی توفیق دے، آپ کو صف اول کی توفیق دے، سفر و حضر میں، گھر باہر، خوشی غمی میں آپ نماز پڑھیں، آپ کی کبھی نماز نہ نکلے، آفس میں بھی نماز نہ نکلے، آپ کی جماعت نہ نکلے، آپ کی صف اول نہ نکلے، آپ کی تکبیر اولیٰ نہ نکلے، بہت اچھی بات ہے، آپ فکر کرتے ہیں، گھر والی کی فکر نہیں ہے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی دوزخ سے بچانے کی کوشش کرنی ہے، گھر والوں کو بھی تو دوزخ سے بچانے کی کوشش کرنی ہے، اور یہ اللہ پاک کا حکم ہے۔ اگر ہم کوشش نہیں کریں گے، اب کیسے کوشش کریں؟ بھی کوشش کریں، مدنی چینل آن کر دیں، جی مدنی چینل آپ کا کام آسان کر دے گا۔ آپ گھر کے اندر امیر علیہ سنت کی کتب و رسائل کا درس شروع کر دیں، آپ کا کام آسان ہو جائے گا۔ انبیاء کرام کے واقعات اپنی فیملی کو جمع کر کے سنائیں نا، عجائب القرآن لے لیں، اس سے آپ سنائیں۔ سیرت الانبیاء اتنی زبردست کتاب ہے، دیکھیں آپ اس کا گھر کے اندر بیان جاری کریں، اس کو یہ پڑھ کر سنائیں۔ اس میں انبیاء کرام کے مستند واقعات ہیں، کیونکہ قصص الانبیاء میں
کتابیں ساری مستند نہیں ہیں، یہ تو مستند ترین کتاب ہے اللہ کی رحمت سے، کیونکہ اس میں مستند احادیث اور قرآن پاک کے حوالہ جات ہیں اللہ کی رحمت سے۔ اس کتاب کے ذریعے سے آپ گھر کے اندر دینی ماحول بنائیں۔ اچھا، آپ ماڈرن ٹول یوز کرنا چاہتے ہیں، کڈز لینڈ حاضر ہے آپ کے لیے بھائی۔ اپنے بچوں کو یہ غلام رسول کے جو کارٹون ہیں، غلام رسول کے مدنی پھول، کنیز فاطمہ ہے، سعد و سعدیہ ہے، اور نئے نئے جدید انداز سے دیکھیں دعوت اسلامی الحمدللہ نیکی کی دعوت دے رہی ہے۔ اور دیکھیں سوشل میڈیا کے ذریعے دعوت اسلامی کے لائکس، فالوور جو مختلف پلیٹ فارمز ہیں، کوئی 4.5 کروڑ سے بھی زیادہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ اس کے ذریعے سے اچھا آسان ہو گیا نا، جی آسان ہو گیا نا۔ اچھا مزید آسان ہے، آپ اجتماع میں گئے، بچے کو بھی لے جائیں بھائی، آپ نماز کے لیے کہ بچے کو بھی لے جائیں۔ اچھا دعوت اسلامی کے قافلے سفر کرتے ہیں تو آپ قافلے میں جائیں، اپنے سمجھدار بچے کو جو 10 سال کا ہے اس کو ساتھ لے جائیں۔ اچھا اسلامی بہنوں کے اجتماعات ہوتے ہیں، دعوت اسلامی آسان کر رہی ہے، تو جب اسلامی بہن اجتماع میں جائیں چھوٹی بہن کو ساتھ لے جائیں، اپنی سمجھدار بچی کو ساتھ لے جائیں، اور دیکھیں ہماری بھی تربیت ہو رہی ہے، ہماری اصلاح کا سامان بھی ہو رہا ہے، اور دعوت اسلامی ہماری فیملی کی بھی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا کرنا دیکھیں کہ آپ یوں غمگین ہوتے تھے کہ بھی میں تنہا نماز پڑھتا ہوں اور کیوں نہیں پڑھتے۔ پھر آپ کی قرن کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو بھیجا جو آپ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ تو اللہ نصیب فرمائے۔ بنیادی بات ہے ہمیں کڑن تو ہو، درد تو ہو، اور جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ ایک تو یہ فرشتوں کا آنا، پھر جب قوم کی حالت دیکھی، پھر خود اپنا سگا چچا جو اس میں پیش تھا ان امور میں، شرک وغیرہ کے معاملات میں، تو آپ نے پھر نیکی کی دعوت کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ جی تو اس میں بھی جو آپ فرما رہے ہیں گھر میں ماحول بنائے، اور یہ تو آپ نے گھر سے آغاز لیا۔ دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے آغاز کیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو مجھ سے ڈراؤ۔ اچھا پھر دیکھو ڈر سنانے کا بھی حکم ہو رہا ہے کہ ڈراؤ۔ اچھا ابو لہب کون تھا؟ چچا تھا نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت دی۔ اچھا پھر اس کی طرف سے تکلیف بھی پہنچتی ہے، اس کی طرف سے ایذا بھی پہنچتی ہے۔ وہ نامراد پڑوسی تھا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کچرا وغیرہ پھینک دیتا تھا، خاص جب کھانے کا وقت ہوتا، ہنڈیا پکنے کا وقت ہوتا اور نجاست وغیرہ ڈال دیتا۔ ایسا بدبخت تھا، جہنم میں گیا۔ اس کے تو کفر کے خاتمے پر وہ قرآن شاہد ہے۔ تو بہرحال مقصد ہے کہ گھر سے تبلیغ دین، گھر میں نیکی کی دعوت۔ آپ مذہبی ماحول میں ہیں یا نہیں؟ کہتے ہیں جی آپ تو مذہبی ہیں۔ ارے بھائی ہر مسلمان مذہبی ہوتا ہے، مذہب اپنایا نا اس نے، مذہب اسلام اپنایا ہوا ہے، تو وہ مذہبی تو ہے۔ تو آپ گھر کے اندر نماز کی دعوت دیں، آپ جمعے میں بیان فرماتے ہیں، آپ اجتماعات میں بیان فرماتے ہیں، آپ درس دیتے ہیں، آپ نیکی کی دعوت دیتے ہیں، قرآن پاک حفظ کرواتے ہیں، قرآن پاک ناظرہ پڑھاتے ہیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ لیکچرار ہیں، نیکی کی دعوت دیں۔ اچھا پھر اللہ پاک نے آپ کو کوئی آنر دیا، آپ HOD ہیں، آپ ہیڈ ماسٹر ہیں، آپ SHO ہیں، آپ آفیسر ہیں، آپ نانا صاحب ہیں، آپ دادا صاحب ہیں، آپ ابو ہیں، آپ ماموں ہیں، آپ چچا ہیں، آپ تایا ہیں۔ بھئی اپنے متعلقین کو، اپنے ماتحتوں کو، اپنے اولاد کو، اپنے پوتوں کو، اپنے نواسوں کو، اپنے بھتیجوں کو، اپنی بھتیجیوں کو، اپنے بھانجوں کو، اپنی بھانجیوں کو نیکی کی دعوت دینا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا یہ پہلو دیکھیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی آپ نے ذکر خیر فرمایا، تو دیکھیں مشکلات آئیں، پریشانی آئیں، آپ نے بھی جب چچا کو دعوت دی تو اس نے بھی آگے سے ہٹ درمی کی، آپ برا بلا بولا۔ تو ہم جو انبیاء کرام کا انداز دیکھتے ہیں، انہوں نے نیکی کی دعوت کو ترک نہیں کیا، یعنی اگر رکاوٹ آئی ایک تو جرت اور ہمت کے ساتھ چلتے رہے، پھر استقامت کے ساتھ نیکی کی دعوت دیتے رہے۔ اور دیکھیں آپ کی استقامت انبیاء کرام نے دکھائی، ابراہیم علیہ السلام نے دکھائی، سارے نبیوں نے استقامت دکھائی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی استقامت کا تو کیا کہنا کہ ایک ہاتھ پر چاند اور سورج لا کر رکھ دیں، اے چچا میں پھر بھی تبلیغ دین سے باز نہیں آؤں گا۔ اللہ، آپ کا ہمت، آپ کا حوصلہ تو سب سے بڑھ کر ہے نا۔ تو اگر ایسا معاملہ آتا ہے تو نیکی کی دعوت دینے والے کو ہمت میں رہنا چاہیے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی استقامت کے ساتھ اپنے چچا کو جو
مشرک تھا، شرک کرتا تھا، غیر خدا کی پوجا کرتا تھا، بلکہ وہ تو بتوں کا بیپاری تھا، تاجر تھا، اس کو نیکی کی دعوت دی، اپنی قوم کو دعوت دی جو ستاروں کے پوجتے تھے اور چاند اور سورج کے پجواری تھے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو نیکی کی دعوت دی۔ اچھا پھر یہ دور کون سا ہے؟ نمرود کا دور ہے، وہ بدبخت جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اور لوگوں کو اپنی عبادت کا کہتا ہے، بالجبر اپنی عبادت کی طرف بلاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ہمت میں رہنا چاہیے، ہمت میں۔ حالانکہ نمرود جو ہے بڑا جابر اور ظالم بادشاہ تھا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر سنا کہ آپ نے کس طرح اپنی قوم کو جرأت کے ساتھ نیکی کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، اور قرآن پاک میں اس کو بیان کیا گیا کہ آپ نے بڑی حکمت عملی سے ان کی اس شرک کا رد کیا، چچا کو دعوت دی اور استقامت سے چلتے رہے، نمرود کو دعوت دی اور اس کے سامنے ڈٹ گئے، دین اسلام پر، حق پر ڈٹ گئے۔ اللہ پاک ہمیں بھی فیضان خلیل اللہ علیہ السلام عطا فرمائے، نیکی کی دعوت کا جذبہ نصیب فرمائے۔ کاش ہم بھی جہاں ہوں موقع کی مناسبت سے نیکی کی دعوت کا سلسلہ جاری رکھیں۔ اللہ کریم توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنت انبیاء مرحبا مرحبا